أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد والقرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. حاضرین میں مجلس السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق ہے اور وہی ارحم الراحمین ہے. درود و صلوات و محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں دنیا میں ابھی بہت سی برائیوں کو عام کیا جا رہا ہے. اس حد تک انہیں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جب انسان ان برائیوں کو انجام دیتا ہے تو اسے کوئی گلٹ فیل نہیں ہوتا. انہی برائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے والدین اور اپنے ماں باپ سے بے احترامی کرتا ہے. آئیے اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے آج کے اس تقریر میں جانیں گے ہم. قرآن میں اللہ نے ساری عبادت نازل کر دیے ہیں اور اس نے کچھ عبادتوں کو کچھ اور عبادت کا ٹیب بنایا. جیسے فار ایگزامپل قرآن میں ہم بہت سی جگہ یہ پڑھتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ پیک بنایا ہے. دوسری جگہ یعنی ماہ رمضان میں جب ہم یا علی و یا عزیز والی دعا پڑھتے ہیں تو پہلے ماہ رمضان اس کے روزے اور لیلۃ القدر کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد حج کا تذکرہ ہوتا ہے. یعنی کہ روزہ اور حج کا ایک پیر بنائے. یہ جو آیت جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی 23 آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا کہ تم کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے الا ایاہ سوائے اس کی، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. اب آپ مجھے بتائیے نماز، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ عزاداری، یہ سب اللہ کی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ کیا کہتا ہے کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کی، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، ان کے ساتھ احسان کرو گے. دوسری جگہ میں قرآن میں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان سے وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہماری ساری عبادت بھی قبول ہوتی ہے، اور اگر نہیں کرتے تو ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. آگے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک بہت بڑا باغ ہے، اس میں ایک سونے کی برک سے ایک محل بنا ہوا ہے اور اس پہ اس کے دوست کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ محل اس کے دوست کا ہے. وہ سوچنے میں لگتا ہے کہ میرے دوست نے ایسی کیا اچھی باتیں اچھے کام کیے ہوگے کہ اس کی جنت میں اتنا سونے کا محل ملا. سوچتے سوچتے دیکھتا ہے کہ
بادل کالے ہو جاتے ہیں اور ایک لائٹننگ ہوتی ہے اور وہ لائٹننگ اس کے دوست کے محل کو لگتی ہے اور وہ پورا محل راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے اور دوسرے ہی دن اپنے دوست کے یہاں جاتا ہے، کہتا ہے کہ کل رات میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ جنت میں تمہارے نام پہ ایک سونے کا محل بنا ہوا تھا، بہت سندر تھا، لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک بجلی کٹ گئی تو تمہارے محل کو لگی اور وہ سب برہم برہم ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے دوست نے کہا کہ ہاں تم نے بہت صحیح دیکھا ہے کہ میرا سونے کا محل کو بجلی لگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سونے کا محل ہے وہ میرے سارے اچھے اعمال ہیں جو قبول ہوئے ہیں، اور وہ بجلی جو کٹ کی وہی تھی کل رات میں نے اپنی ماں کے ساتھ بے احترامی کی تھی اور اسی کی وجہ سے میرے سارے اعمال رد ہوئے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کا نتیجہ ہے جو اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ آئیے میں دو ایسے واقعات سناتا ہوں جس میں ماں باپ کا اگر کوئی احترام کرتا ہے تو اس کو جزا کیا ملتی ہے۔ جو لوگ کربلا کی زیارت ہے مولا ان کی زیارت قبول کرے، اور جو لوگ نہیں کریں اور مولا ہم سب کو واپس کربلا کی زیارت کرے۔ اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ہم امام کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو تین ذریعہ ملتی ہے ہم کو، ایک ہے خود امام کی ذریعہ، ایک ہے امام کے دوست اور کربلا کے شہید حبیب ابن مظاہر کی ذریعہ، اور دوسری ایک اور ذریعہ ہے جو ہے ابراہیم مجاد۔ یہ کون ہے؟ یہ 7ویں امام کی نسل کے سید ہے۔ ایسی کیا ان کی خصوصیت تھی کہ ان کو الگ سے امام کے حرم میں، امام کے روضے میں ان کو الگ دفنایا گیا۔ تو واقعہ ہے کہ ابراہیم مجاب کربلا کے باہر ایک بستی میں رہتے تھے اور ان کا یہ دستور تھا کہ ہر شب جمعہ وہ پیدل اپنے گاؤں سے کربلا آتے تھے اور امام کی زیارت کرتے تھے۔ وہ اکیلے نہیں آتے تھے، وہ ہر سال اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو آلٹرنیٹیولی لے کے آتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شب جمعہ ہے اور ان کے والد کی ٹرن تھی، لیکن ان کی ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا آج مجھے زیارت کرنے کا بڑا دل چاہتا ہے، تم مجھے بھی ساتھ لے۔ تو انہوں نے اپنے باپ کو اپنی سواری پہ بٹھایا اور ان کی ماں کو ان کے کاندھوں پہ بٹھا کے زیارت کرنے دے گئے۔ اس زمانے میں ٹریولنگ بہت سخت تھا، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، تو انہوں نے سارے سفر کی سختیاں جھیل کے بہت تھکن ہوئی ان کو، لیکن وہ کربلا پہنچے اور جیسے امام حسین کے روضے میں داخل ہوئے انہوں نے ادب سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جتنے بھی لوگ اس وقت حرم میں موجود تھے انہوں نے سب اور خود ابراہیم مجاب نے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے سلام کا جواب سنا، وعلیکم السلام، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کے احترام میں سب سختیاں جھیلی تو امام حسین نے بذات خود ان کی ذریعے سے سلام کا جواب دیا۔ اور یہ صلہ اگر کوئی ہم اپنے والدین سے احسان یا ان کی نیکی کرتے تو اہل بیت خود ہم سے راضی ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے کہ ایک وقت جناب موسیٰ کلیم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ کہتا ہے موسیٰ فلاں انسان کے گھر چلے، تو چلے جاتے ہیں اور اس انسان کو پہلے آبزرو کرتے ہیں کہ کرتا کیا ہے کہ اللہ نے اس کو میرا پڑوسی جنت میں بنایا۔ تو دیکھیں اپنے دن کے کام میں مشغول ہوتا ہے، رات کو اپنے گھر آتا ہے اور اس کے گھر میں اس کی بہت بوڑھی ماں ہوتی ہے، وہ اپنی ماں کو اچھے سے سلوک کرتا ہے، وہ کھانا کھلاتا ہے، اور جب وہ فارغ ہوتا ہے تو جناب موسیٰ اس کی ماں کو آبزرو کرتے ہیں، اس کی ماں کے لب ہل رہے تھے اور وہ کہتی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں نبی موسیٰ کا پڑوسی بنا دیے۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی زیادہ احترام کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بہت اجر دیتا ہے۔ آج کل ہم نے بہت سنا ہوگا کہ اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں سوچیں کبھی کہ واٹ ڈز اٹ ایکچولی مین۔ میں ایک ایگزامپل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک آٹو رکشہ والا ہے، وہ پورا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور دن میں اس کو مان لو 50 روپیز 50 روپے اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ وہ گھر آتا ہے بہت بھوکا بھی ہوتا ہے، گھر کی طرف چلتا ہے تو اس کے گلی میں ایک فروٹ سیلر ہوتا ہے، وہ آم بیچتا ہوتا ہے کیونکہ آم کا بھی سیزن ختم ہونے والا ہی ہے، وہ آم کا ہی صحیح وہ آم بیچتا ہے، تو کہتا ہے بھائی آم کا سیزن ختم ہو رہا ہے، اچھے اچھے آم ہیں لے لو،
तुम भी अच्छा मीठे आम खाओगे, मज़े उठाओगे। उसको पता है कि जेब में 50 रुपीज़ है, 50 रुपये है, कि नहीं यार उसको थोड़ा सेव करते हैं, अभी नहीं खाना। लेकिन रुक गया, नहीं तुम नहीं खाओगे चलेगा, घर में बच्चे हैं वो तो खाएंगे। तो उसने 50 रुपये का एक आम खरीदा और वो आम खरीद के घर आता है और वो काट के अपने बच्चों को खिलाता है। तो उसके बच्चे पहली बार ज़िंदगी में आम खाते हैं, और पहली बार अगर हमने भी आम खाया था तो हमको एक अजीब खुशी की फीलिंग आई होगी, उसके बच्चों को भी बहुत अच्छी फीलिंग आई होगी। तो देख के उस आदमी बहुत मुस्कुराता है, इस हद तक मुस्कुराता है कि उसकी आँख से खुशी के आंसू निकलते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, यही बच्चे बड़े हो जाते हैं, अमीर होते हैं, सक्सेसफुल बन जाते हैं ज़िंदगी में, और वो एक बार आम के फार्म से गुजरते हैं और कहा कि हमारे पापा को आम बहुत पसंद था, तो 30 किलो की पेटी आम की खरीद लेते हैं। घर आते हैं और नौकर से कहते हैं भाई जाओ पापा के रूम में आम की पेटी रखवा दो, और कह देगा खाइए जितना खाना है, अगर ख़त्म हो जाए तो कॉल खत्म, 2 पेटी और ला देंगे। यहाँ पे मसला आम की क्वांटिटी का नहीं है कि हम हमारे वालिद उनको एक आम दिया, हम 10 किलो की पेटी उनको दे देंगे, नहीं। वो खुलूस और वो मोहब्बत थी जो हमारे वालिदैन ने उस आम में रखी कि हम नहीं खाएंगे चलेगा, हमारे औलाद खाएंगे, उनको खुशी होगी। तो यही उस खुशी और उस एहसास का औलाद कभी माँ बाप का बदला अदा नहीं कर पाएगी। इसी तरह आज दुनिया में हम देखते हैं कि पेरेंट्स की बहुत सारे नौजवान और बच्चे इज्जत नहीं करते, उनको ग्रांटेडली लेते हैं। तो एज अहले बैत के चाहने वाले हमें चाहिए कि हम अल्लाह के फरमान पे अमल करें और हमारे माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। फितरत का तकाजा है कि माँ बाप अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन करबला के पेरेंट्स ये चाहते थे कि जल्दी जल्दी हमारे बच्चे इमाम के लिए कुर्बान हों। आज करबला के उस शहीद का तज़किरा करना चाहता हूँ जो सुबह आशूर से इमाम हुसैन के पास आता था और कहता था चचा मुझे जंग की इजाज़त, मुझे जंग करना है। लेकिन इमाम हुसैन यही कहते हैं कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं कैसे तुम्हें जाने दूँ। शब आशूर जब इमाम हुसैन असहाब को फहरिस्त पर सुनाते थे जिसमें तमाम शहदाए करबला के नाम लिखे हुए थे, जनाब कासिम आते कहते हैं चचा क्या मेरा नाम शहदाए करबला में नहीं है? तो इमाम हुसैन कहते हैं बेटा तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है? तो जनाब कासिम कहते हैं चचा जान मौत मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरीन है। तो इमाम हुसैन कहते हैं बेटा सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे भाई अली असगर का नाम भी शहदाए करबला के फहरिस्त में है। सुबह आशूर होती है, अंसार इमाम हुसैन अपनी जान की कुर्बानी देते हैं, और जब तमाम अंसार शहीद हो गए तो बनी हाशिम के जवानों की बारी आती है। जनाब कासिम मौला हुसैन से बहुत तलब इजाज़त करते थे कि मौला मुझे जंग की इजाज़त दे दीजिए। इमाम कहते ही कह के रोक देते कि बेटा तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं कैसे तुम्हें जाने दूँ। तो जनाब कासिम बहुत उदास होते हैं और उनकी मम्मी और उनकी माँ के पास आकर के कहा मैं चचा को बोलता हूँ कहता हूँ कि मुझे इजाज़त दे दूँ, चचा नहीं देते। तो उनकी माँ ने कहा बेटा कासिम जब आपके बाबा का आखिरी वक्त आया था तो उन्होंने आपके हाथ पर एक तावीज़ बांधी थी और कहा था कि जब भी कोई मुसीबत आए तो तावीज़ खोल देना। तो जनाब कासिम ने वो तावीज़ खोली और उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ खत था, जिसमें इमाम कहते बेटा कासिम जब तुम अपने चचा इमाम हुसैन को मज़लूमियत के आलम में पाओ तो अपनी जान को अपने चचा पे निसार कर देना। ये पढ़ते पढ़ते खुशी के साथ जनाब कासिम इमाम हुसैन के पास आते और कहते चचा ये पढ़िए मेरे बाबा ने एक खत लिखा, आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन खत पढ़ते हैं और अपने भाई की याद में बहुत गिरिया करते हैं और इमाम हुसैन के जनाब कासिम को घोड़े पर सवार करते हैं। और ये वाहिद करबला के शहीद हैं जिन्होंने कभी ज़िरा नहीं पहनी थी, ज़िरा उनके जिस्म से बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो इमाम ने ऐसा काम किया, उनके गिरेबान को चाक किया, और जब इमाम से पूछा गया कि आपने जनाब कासिम का गिरेबान क्यों चाक किया, तो इमाम फरमाते हैं कि
یہ دشمن میرے دشمن ہے، اگر تمہیں کوئی صاحب اولاد ہے یہ جانے گا کہ گریبان چاک ہونا یتیم کی نشان شاید یہ میرے قاسم پہ رحم کریں گے۔ جناب قاسم آتے ہیں کربلا کے میدان میں، اچھی جنگ کرتے ہیں، حضرت شامی اور اس کے بیٹوں کو وصل جہنم کرتے ہیں اور بقیہ دشمنوں کو بھی قتل کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ نے دیکھا کہ جناب قاسم کو اکیلے ہم مار نہیں سکتے، تو انہوں نے پوری فوج کو گھیر کے جناب قاسم سے حملے کیے۔ یہاں پہ ہم سوال سوچ سکتے ہیں کہ جب جناب قاسم زین سے زمین پہ آئے تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا پائے؟ دراصل یہ ہے کہ اگر ہم انسان کے نروس سسٹم کو دیکھیں، ساری نروس انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے جڑی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ اور پیر کی۔ اگر خدا نہ خواستہ ریڑھ کی ہڈی پہ کچھ زخم آتے تو انسان کے ہاتھ اور پیر کام نہیں کرتے، لیکن کربلا میں جناب قاسم کی ریڑھ پہ ہڈی پہ ایسا گرز لگا تھا کہ وہ زمین پہ آ گئے، لیکن اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو گھوڑوں کی ٹانگوں سے نہیں سنبھالے۔ جب زمین پہ آئے اور آواز دی چچا مدد کو آئیے، یہ صدا سنتے امام حسین تیزی کے ساتھ جناب قاسم کی امداد کو آ رہے تھے۔ امام حسین کو دیکھتے لوگوں کے اندر ڈر آ گیا اور پوری فوج ادھر سے ادھر ہو گئی، اور بیچ میں گھوڑوں کی ٹانگوں سے جناب قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ جب امام پہنچتے ہیں اور لاش کو نہیں پایا، کہتا ہے امام کہتے بیٹا قاسم اپنے چچا کو آواز دو، کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسری بار امام نے آواز دی بیٹا قاسم چچا آیا ہے آواز دو، کوئی آواز نہیں۔ پھر امام نے لہجہ لگا بیٹا قاسم تمہارا امام آیا ہے آواز دو، تو زمین کو بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے آواز آتی یا امام میں یہاں ہوں، یا امام میں یہاں ہوں۔ تو امام نے وہ سارے جناب قاسم کی لاش کو اپنی آبا کے دامن میں لیا اور خیمے میں لے آئے، اور سب نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ امام پوری لاش کو لائیں گے، لیکن امام کے کاندھوں پہ ایک کٹھی تھی جس میں جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔